پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ استاد درویش حمید سے کہتے ہیں کہ تمہاری پکائی ہوئی روٹیاں صرف شکم ہی سیر نہیں کرتی بلکہ طبیعت بھی سیر کر دیتی ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے حمید کو وہ خیال آتا ہے جب اس کے بابا روٹیاں پکا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران حمید ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں بابا، جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں روٹیاں تیار کر رہا ہوں بیٹا۔ حمید کہتا ہے میں جانتا ہوں بابا، لیکن آپ اتنی دیر تک کیوں کام کرتے ہیں، آپ سو کیوں نہیں جاتے؟ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں روٹی ہمارے لیے خدمت ہے بیٹا، روٹی صرف شکم ہی سیر نہیں کیا کرتی، روٹی قلب بھی سیر کر دیتی ہے۔ اس خیال کے بعد حمید کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے اور حمید اپنے بستر پر سو رہا ہوتا ہے۔ وہ پھر سے اپنے بابا کو خواب میں دیکھتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں محض روٹیاں بنانے میں مشغول نہ رہو، عشق کا فن اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ سچائی آنکھوں سے ظاہر نہ ہونے کا مطلب ہے کہ نہ ہمیں عشق ہے اور نہ ہم عاشق ہیں۔ تم خود کو ایک دن طویل راہ پر پاؤ گے۔ تلاش کرنے سے خوفزدہ مت ہونا، جو تلاش کرتے ہیں وہی اپنی طلب پاتے ہیں۔ عشق کا راز تلاش کرو بیٹا، یہ عظیم راز تلاش کرو اور حاصل کر لو۔ جب تم حاصل کرو گے تو تم جانو گے کہ اسی دوران وہاں پر دو لٹیرے آتے ہیں اور حمید کے بابا کو اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حمید بابا بابا چلانے لگتا ہے اور اسی دوران حمید کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگلے دن جب حمید روٹیاں تیار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے کچھ روٹیاں جل جاتی ہیں۔ جلی ہوئی روٹیاں دیکھ کر وہاں موجود درویش مسکرانے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر استاد درویش کو غصہ آتا ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں کس بات پر ہنس رہے ہو درویشوں؟ اگر غلطی نہیں کرو گے تو درست کی پہچان کیسے کرو گے؟ روٹی بنانا مبارک کام ہے، واللہ اس کا بہت اجر ملے گا، اپنا کام درست طریقے سے کرو۔ اس کے بعد حمید شیخ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تو مرشد، عشق کی راہ پر چلنا میرے بابا کی وصیت تھی، میں درگاہ میں روٹیاں پکا رہا ہوں لیکن علم کی راہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے آفندی اور میرا دل۔ شیخ کہتے ہیں شرماؤ نہیں، کہہ دو۔ حمید کہتا ہے میں شرمندہ ہوں شیخ، میں بابا کی وصیت پر عمل نہ کر سکنے کی وجہ سے شرمندہ ہوں اور راہ سے بھٹک جانے سے خوفزدہ ہوں۔ میں روٹیاں پکاتا ہوں خود کو پکانے کے لیے، عشق کے راز تک پہنچنے کے لیے، لیکن میرے دل نے میرے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہے، میں پک نہیں پا رہا، میں جل نہیں پا رہا۔ اس کے جواب میں شیخ کہتے ہیں لگتا ہے آتش دان سے انگارہ تمہارے دل تک پہنچ چکا ہے، تم تلاش میں ہو لیکن کس کی تلاش میں ہو یہ تم نہیں جانتے، تم چاہتے ہو لیکن اپنی مرضی سے جواب نہیں دے پاتے۔ دنیاوی عشق کا ذائقہ چکھے بغیر الہی عشق کا ذائقہ نہیں چکھا جا سکتا۔ اس دنیا میں عشق کی راہ پر تم اکیلے سفر نہیں کر سکتے، اپنے دل کا ساتھی اور اس سفر کا ہم سفر تلاش کرو۔ یہ سن کر حمید اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں میں اس راہ کے لیے ایک اچھے ساتھی کو جانتا ہوں، میری بیٹی نجمہ اس راہ پر تمہارا ساتھ دینے کے لیے موزوں رہے گی، لیکن اس سے پہلے تمہارے لیے کچھ جاننا ضروری ہے۔ یہ تمہارے لیے حقیقتاً ایک امتحان ہوگا۔ میری بیٹی نجمہ گونگی بھی ہے اور بہری بھی، یہ شادی تم دونوں کے لیے موزوں رہے گی۔ یہ سن کر حمید کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیخ اس کی بات کاٹ کر کہتے ہیں اس پوشیدہ راز کو بے نقاب کرنے کے لیے اٹھنے والا ہر قدم ایک امتحان ہے، اعتراض کرنا امتحان میں ناکامی کی مترادف ہے۔ اگلے دن روٹی پکانے کے دوران حمید کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر استاد درویش اس کا ہاتھ فوراً پانی میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد استاد درویش کہتے ہیں آتش عاشقوں کی دوست ہوتی ہے، دشمن نہیں ہوتی بیٹا۔ مسئلہ آتش سے خود کو جلانا نہیں، مسئلہ اس آتش کو اپنے دل میں بسا لینا ہے۔ روٹی کو آتش سے پکانا آسان ہے، مسئلہ اسے اپنے دل میں جلانے کا ہے، مگر تم غم نہ کرو، ایک دن تم جان جاؤ گے کہ آتش جلایا نہیں کرتی۔ اس کے بعد حمید کہتا ہے میری بڑی عجیب حالت ہے استاد، میں جو راہ جانتا ہوں اس پر چلنا چاہتا ہوں لیکن رکاوٹیں مجھے روک رہی ہیں، جو میرے دل میں ہے اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے کھائے جا رہا ہے۔ الہی عشق کی طلب پر دنیاوی عشق غالب آ گیا ہے اور اب وہ بھی میری دسترس میں نہیں رہا، مجھے یہی خیال آتا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ استاد درویش کہتے ہیں اس راہ میں بعض اوقات دنیا سامنے آ جاتی ہے اور بعض اوقات ہماری خواہشات۔ عشق اگر اصل مراد ہو تو خواہشات کا درد گلاب کی مہک جیسا ہوتا ہے، صبر درویش کے لیے روٹی جیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نجمہ اور حمید کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ آخر میں وہ دعا پڑھتے ہیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد حمید اپنے کمرے میں آتا ہے اور گھبراتے ہوئے نجمہ کا گھونگھٹ اٹھانے لگتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے
और घूंघट उठाते ही उसे ख्याल आता है जब वो अपने बाबा के साथ मौजूद था। उसके बाबा कहते हैं, देखो बेटा, इश्क खूबसूरती को चाहने का नहीं, अंदर की खूबसूरती को देखने का नाम है। एक दिन तुम्हें भी किसी से इश्क होगा, मगर ये बात कभी मत भूलना, दुनियावी इश्क के बगैर इलाही इश्क भी नहीं मिलता। इस ख्याल के बाद हमीद देखता है तो ये वही लड़की होती है जिसे उसने चश्मे के करीब देखा था। ये देखकर हमीद कहता है, तो ये तुम हो, मैंने तुम्हें चश्मे के करीब देखा था, वो चेहरा जो अब तक मैं भुला नहीं सका, वो तुम हो। इसके जवाब में नजमा कहती है, जी हाँ। ये सुनकर हमीद कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम बोल सकती हो, गूंगी नहीं हो, तुम मुझे सुन रही हो, बहरी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्या है? ये देखकर हमीद बहुत खुश हो रहा होता है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ शेख के पास आता है और कहता है, पीरो मुर्शिद, आपने कहा था वो बहरी है, उसको सुनाई नहीं देता, और गूंगी है, बात नहीं करती। लेकिन वो शेख उसकी बात काट कर कहते हैं, मैंने ठीक कहा था हमीद, वो बहरी है क्योंकि वो कोई गलत बात नहीं सुनती और ना कोई गलत बात मुंह से निकालती है, इसलिए वो गूंगी है। ये शादी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, दुनियावी इश्क इलाही इश्क तक पहुंचने का रास्ता है। ये कभी मत भूलना, इंसान से मोहब्बत किए बगैर हक से मोहब्बत नहीं हो सकती। हक से मोहब्बत ना हो तो इश्क के राज तक नहीं पहुंचा जा सकता। लिहाजा तुमने शादी की शुरुआत इम्तिहान में कामयाबी के साथ की। ये तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत और एहतराम की राह पर ले जाएगी। मेरी बेटी अब तुम्हारी बीवी है, मोहब्बत के साथ उसकी हिफाजत करो और सारी ज़िंदगी इज़्ज़त व एहतराम से गुजारो। इसके बाद हमीद उनके हाथ का बोसा लेता है और उनसे गले मिलता है। इसके बाद हमीद नजमा के पास आता है और कहता है, तुम जानती हो, बचपन में मुझे बुलंदी पर चढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरा ख्वाब था कि आसमान से दुनिया का नज़ारा करूं, हर चीज़ देख सकूं, हर राज जान सकूं। मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे, बेटा आँखों से देखो लेकिन दिल की निगाह से। मेरा तुमसे वादा है ए महपरी, मैं तुम्हारी आँखों में मोहब्बत से देखूँगा। तुम्हारी आवाज़ मेरी सांस और तुम्हारी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी होगी। तुम मेरी किस्मत हो, हम हलाल रिश्ते में बंधे हैं। ये सुनकर नजमा उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ हमीद, मैं जानती हूँ। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर